الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات ختم ہو گئیں۔ کپتان کی ضمانت منظور، عدالت کے تاریخی فیصلے کے بعد بازی پلٹ گئی۔ وزیر اعظم کون بنے گا، بڑا نام سامنے آ گیا۔ امیدواروں کی کامیابی کے بعد تحریک انصاف نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے عام انتخابات میں کثیر تعداد میں آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل ہونے سے روکنے اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے فیصلہ سازی کے ساتھ حکمت عملی پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے آزاد امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے ارکان سے تحریری حلف لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران بھی نامزد امیدواروں نے وفاداریاں تبدیل نہ کرنے کا حلف لیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے تیسری بار حکومت بنانے کے بارے میں منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر وکیل حامد خان نے کہا ہے کہ حکومت بنانا تحریک انصاف کا حق بنتا ہے۔ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، مگر کون ہوگا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ ہمارا جیتا ہوا کوئی امیدوار دوسری طرف گیا تو تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا۔ قومی اور 2 صوبائی اسمبلیوں میں ہماری اکثریت ہے، پنجاب میں دھاندلی کر کے ہمیں ہروایا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ اب تک کے نتائج سے تو لگتا ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی۔ مخلوط حکومت نہ بنی تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہا جائے گا کہ بلاول بھٹو تو نواز لیگ کے ساتھ کسی صورت اتحاد بنانے پر راضی نہیں ہے۔ عوام نے عمران خان کی حمایت یافتہ امیدواروں کو اپنی پہلی پسند مانا ہے، لیکن حکومت سازی کے معاملے میں نواز شریف سب سے آگے ہیں۔ نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، اس لیے انہوں نے مخلوط حکومت بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملانے کی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں۔ نواز شریف کی تقریر کے بعد زرداری نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور آج نواز شریف کی زرداری سے ملاقات طے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ فارم 47 عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار مکمل نتائج آنے کے بعد سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ تحریک انصاف نے جمعیت علماء پاکستان یا مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار مولانا شیرانی کی جمعیت علماء پاکستان میں شمولیت کا اعلان کریں، تاہم علامہ راجہ ناصر عباس کی مجلس وحدت المسلمین میں بھی شمولیت زیر غور ہے۔